محمد رسول الله محمد رسول الله أرجو رضاك يا الله أنت الرحيم يا الله هبني عطاك يا الله أنت الكريم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد. حاضرین کرام اور سامعین اعظام، آج کی نشست کا عنوان ہے جنت میں داخلے کے لیے مصائب کو برداشت کرنا پڑے گا، مصائب سے گزرنا پڑے گا، مشکلات کو جھیلنا پڑے گا. حدیث میں آتا ہے حفت الجنت بالمکارہ وحفت النار بالشہوات. جنت میں جانے کے لیے پہلے بہت سی نفس پہ جو چیزیں بھاری ہیں وہ سامنے آئیں گی. یعنی جنت کو ڈھانک دیا گیا اور گھیر دیا گیا ہے خاردار درختوں سے، جنگلات سے. ان خاردار درختوں اور جنگلات کو اور خطروں کو اور مصائب کو پار کر کے آپ جنت میں داخل ہو سکتے ہیں. اور دوزخ کو گھیر دیا گیا ہے خواہشات سے. یعنی دوزخ سے پہلے پسندیدہ چیزیں ہیں، چاہے وہ کھانے پسندیدہ ہوں اور چاہے حسین و جمیل عورتیں ہوں اور فتنے کا سامان ہو، اور چاہے اور ظلم اور زیادتی جو آپ کو پسند ہے وہ چیزیں ہوں. جب آدمی پسندیدہ چیزیں، نفس کو خوش کرنے والی چیزیں کرتا رہتا ہے، عیش کرتا رہتا ہے، بد نظری کرتا رہتا ہے، ظلم کرتا رہتا ہے، ناجائز مال و جائیداد بٹورتا رہتا ہے، تو اس کے بعد اب گویا خواہشوں سے گزر گیا. اب خواہشوں سے گزرنے کے بعد دوزخ ہے. خوب آرام سے دنیا میں عیش کر لو اور بدکاری کر لو اور جائز ناجائز جائیداد جمع کر لو، اس کے بعد اس کا انجام دوزخ کے سوا کچھ نہیں. لیکن جنت کو ناگوار، ناپسندیدہ ایسی چیزیں جو نفس پر بھاری ہیں، جنت سے پہلے ان کا سامنا کرنا پڑے گا. دشمنی، لوگوں کی طرف سے غیظ و غضب کو برداشت کرنا، اور بیماری، لوگوں کی طرف سے نفرت، ان سب چیزوں کو مومن برداشت کرتا ہے. چاہے کوئی نفرت کرے، چاہے کوئی اس کے راستے میں رکاوٹ بنے، چاہے اس کی جائیداد کو نقصان پہنچے اور صبر کرنا پڑے. سب چیزوں سے جو نفس پر بھاری ہیں، جو نقصان پہنچانے والی ہیں، دنیا میں مومن سب چیزوں پر صبر کرتا ہے اور ان سے جب گزر جاتا ہے تو جنت ہے. اسی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب. کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم جنت میں یوں ہی داخل ہو جاؤ گے اور تم کو ان حالات سے گزرنا نہیں پڑے گا جن حالات سے اللہ کے نیک بندوں کو گزرنا پڑا، پچھلے انبیاء کو گزرنا پڑا، ان کے سچے امتیوں کو گزرنا پڑا، ربانیین کو گزرنا پڑا، جنہوں نے رب کو اپنا معبود ٹھہرایا اور اس کے راستے میں قربانی دی. جن مصائب سے ان کو گزرنا پڑا، ان مصائب سے اے مسلمانوں اور اے نبی آخر الزماں پر ایمان لانے والوں اور اے قرآن کے پڑھنے والوں، اچھی طرح کان کھول کر سن لو، تم کو بھی ان مصیبتوں سے گزرنا پڑے گا. یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، یہ محبت کی شہادت گاہ ہے. یہاں نہ جانے کیا کیا پریشانیاں آئیں گی. چنانچہ پچھلی امتوں پر کیا پریشانیاں آئیں؟ مستہم البأساء والضراء، ان کے اوپر غریبی آئی، ان کے اوپر قحط آیا، ان کے اوپر فقر و فاقہ آیا، ان کا لوگوں نے بائیکاٹ کیا، اور بیماری کو بھی انہوں نے جھیلا. طرح طرح کی بیماریاں جھیلنی پڑیں. وزلزلوا، ہلا دیے گئے، دماغ ہل گیا، دل ہل گیا، ہاتھ پاؤں ہل گئے،
پیروں تلے سے زمین نکل گئی، چکرا گئے کہ کیا کریں، وزلزلوا، اور وہ جھنجھوڑ دیے گئے مصائب کی وجہ سے، حتی یقول الرسول والذین آمنوا معہ متی نصر اللہ، یہاں تک کہ پیغمبر اور جو پیغمبر پر ایمان لائے تھے وہ سب چیخ اٹھے اور بول اٹھے کہ کتنے سالہ سال سے ہم مصیبتیں اٹھا رہے ہیں، سالہ سال سے ہم لوگوں کا بائیکاٹ برداشت کر رہے ہیں، اللہ کی مدد کب آئے گی، اللہ کی نصرت کب آئے گی؟ جب پیمانہ لبریز ہو گیا ظلم و زیادتی کا کفار کی طرف سے، بے ایمانوں کی طرف سے، جب ایمان والوں پر عرصہ حیات تنگ کر دیا گیا تو اللہ کی رحمت جوش میں آئی، اور جب انہوں نے کہا متی نصر اللہ، کہ اللہ کی مدد کب آئے گی، تو اللہ کی طرف سے آواز آئی الا ان نصر اللہ قریب، سنو اب مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اب زیادہ وقت امتحان کا نہیں رہا، وقت کا امتحان پورا ہونے والا ہے، اللہ کی مدد قریب ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کے اندر خانہ کعبہ کی دیوار سے ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے کہ حضرت خباب ابن ارت ایک صحابی تھے جو غلامی کی زندگی بسر کر رہے تھے اور لوہاری کا کام جانتے تھے، خون پسینہ بہا کر لوہے کا کام کرتے تھے، اس میں جو 4 پیسے ملتے تھے اسی سے زندگی بسر کرتے تھے، غلام تھے، کمزور تھے، دبے ہوئے تھے، ہاتھ کی کمائی مشقت سے حاصل کرتے تھے، تو ان کو لٹا دیا جاتا تھا، حتیٰ کہ آگ کے انگاروں پہ لٹا دیتے تھے اور ان کی کھال جل جاتی تھی، گوشت جل جاتا تھا۔ تو وہ آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کرتا اٹھا کر انہوں نے پیٹھ کے داغ اور پیٹھ کے گڈھے دکھلائے کہ دیکھیے کھال بھی جلا دی اور ہڈی کے قریب تک گوشت جل گیا ہے، اللہ کے رسول کتنا برداشت کریں؟ تو حضرت ٹیک لگائے بیٹھے ہوئے سیدھے ہو گئے اور فرمایا یہ ایمان کی قیمت ہے، خباب یہ ایمان کی قیمت ہے، گھبراؤ نہیں، تم کو نہیں معلوم ہے تم سے پہلے بھی ایمان کے لیے قربانیاں دی گئی تھیں، جب کوئی ایمان لاتا تھا تو لوگ اس کو زمین میں دفن کرتے تھے اور گلے تک گاڑ دیتے تھے، اس کے بعد گلے تک پاٹنے کے بعد اس کے سر پہ آرا چلاتے تھے اور وہ چھل جاتا تھا، 2 ٹکڑے ہو جاتا تھا، مگر اتنی دردناک سزا بھی اس کو ایمان سے نہیں روکتی تھی۔ لوہے کی کنگھیاں لائی جاتی تھیں، اس کے جسم میں کنگھیاں کی جاتی تھیں، کھال ادھڑ جاتی تھی، گوشت اور چربی الگ ہو جاتی تھی، ہڈیوں تک گوشت کو ادھیڑ دیتے تھے، لیکن ایسی مصیبت بھی اس کو ایمان سے نہیں روکتی تھی۔ لہذا خباب تم بھی مصیبتوں کو تمہیں برداشت کرنا پڑے گا، اور پھر ان مصیبتوں کے بعد تم دیکھنا کہ یہاں مکے میں اور عرب میں ایسا انقلاب آئے گا، ظلم اور زیادتی ختم ہو جائے گی، اور صنعاء یمن کے علاقے سے صنعاء سے نوجوان عورت چلے گی، راستے بھر کوئی اس کو چھیڑنے والا نہیں ملے گا، اتنا امن ہوگا، اتنا چین ہوگا، اتنا انصاف اور عدل ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن مصیبتوں کو تو برداشت کرنا پڑے گا۔ تاسیم میم تلک آیات الکتاب المبین، اللہ کی کتاب روشن کی نشانیاں ہیں۔ نتلو علیک نبأ موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون، مسلمانوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے ہم موسیٰ اور فرعون کا واقعہ سناتے ہیں۔ موسیٰ اور فرعون کے واقعے میں اہل ایمان کے لیے عبرت ہے، اہل ایمان کے لیے سبق ہے۔ فرعون نے کیا کیا تھا؟ موسیٰ اور ان کی قوم کے اوپر زندگی اجیرن کر دی تھی، عرصہ حیات تنگ کر دیا تھا۔ فرعون یہ سمجھتا تھا کہ وہ ظلم کے ذریعے، زیادتی کے ذریعے موسیٰ اور موسیٰ کے ماننے والوں کا نام و نشان مٹا دے گا، لیکن ہم نے طے کر رکھا تھا کہ فرعون کو اپنی فوج پر غرور ہے، فرعون کو اپنے شاہی خزانے پر غرور ہے، فرعون کو اپنے تخت و تاج پر غرور ہے۔ فرعون تو اپنے غرور کے نشے میں چور تھا، اور وہ موسیٰ کی قوم پر ظلم اور زیادتی کر رہا تھا، اور ہم نے طے کر رکھا تھا کہ جن کو دبایا گیا، جن کو کچلا گیا، جن کو یہ مٹانا چاہتا ہے، ہم ان کو اٹھا کے رہیں گے، ان کا کلمہ بلند کر کے رہیں گے، اور اپنے ظلم اور اپنی زیادتی اور اپنے غرور میں جو چور ہیں ان کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ یہ ایسے دنیا سے فنا ہو جائیں گے کہ نہ کوئی نام لیوا ہوگا اور نہ کوئی پانی دیوا ہوگا، اور فرعون اور اس کے لشکری دیکھ لیں گے، اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے کہ موسیٰ زندہ ہیں اور وہ فنا ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں اس کا ذکر کیا ہے۔ اگر آپ حضرات اس کو پڑھیں، اس میں غور کریں کہ یہ اللہ کی سنت ہے،
کہ کمزوروں کو اللہ اٹھاتا ہے، اور طاقتور اگر ظلم کرتے ہیں تو وہ بالکل ریت کی دیوار ثابت ہوتے ہیں، وہ بالکل غبارے کی طرح اور پانی کا بلبلا ہوتے ہیں جو اٹھتا ہے اور بجھ جاتا ہے۔ ان فرعون علا فی الارض، فرعون نے سر اٹھایا تھا زمین کے اوپر، وجعل اہلہا شیعا، اور زمین کے باشندوں کو دو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ یستضعف طائفۃ منہم، ایک گروہ کو دبا رہا تھا، کچل رہا تھا، ذلیل سمجھتا تھا۔ یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم، ان کے لڑکوں کو ذبح کرتا تھا اور ان کی لڑکیوں کو باندی بناتا تھا۔ اس قوم سے زیادہ ذلیل کون سی قوم ہو سکتی ہے کہ جس کے لڑکوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا جائے اور جن کی لڑکیوں کی عزت و آبرو کو جائز کر لیا جائے اور باندی بنا دیا جائے۔ تو ان کے لڑکوں کو ذبح کرتا تھا، ان کی لڑکیوں کو زندہ رکھ کے ان سے بگاڑ لیتا تھا، ان سے کام لیتا تھا۔ انہ کان من المفسدین، یقیناً فرعون بڑا مفسد، بڑا فتین اور بڑا فساد مچانے والا تھا۔ ادھر تو فرعون اپنی سی کر رہا تھا، انت ترید وانا ارید واللہ فعال لما یرید، ہم بھی کچھ چاہتے ہیں، آپ بھی کچھ چاہیں، مگر نہ ہمارا چاہا ہوا ہوتا ہے نہ آپ کا چاہا ہوا ہوتا ہے، ہوتا وہ جو اللہ چاہتا ہے۔ تو فرعون تو ایک طرف یہ کر رہا تھا، وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، اور ہم نے طے کر رکھا تھا کہ جن کو دبایا جا رہا ہے، جن کو کچلا جا رہا ہے۔ حاضرین، وقفے کا وقت ہو گیا ہے، وقفے کے بعد پھر انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ لا إله إلا الله۔ حاضرین کرام، آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ تو بات یہ چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، کہ فرعون اپنی سی کر رہا تھا، اور فرعون سمجھتا تھا کہ وہ اپنی پالیسیوں میں اور اپنی کارروائیوں میں کامیاب ہوگا، اور ہم نے طے کر رکھا تھا کہ جن کو دبایا جا رہا ہے، جن کو کچلا جا رہا ہے، جن کو لوگ سمجھتے کہ یہ مٹ جائیں گے، ہم ان پر احسان کریں گے اور ان کو ہم سربراہ بنائیں گے۔ آج تو فرعون کو سربراہی ہے، اور کل انہی دبے کچلے ہوئے لوگ حکومت کریں گے اور زمین کے وارث ہوں گے۔ اور فرعون اور اس کا لشکر اور اس کے وزیر اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے کہ جو ہم نے چاہا تھا وہ ہو کے رہا۔ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، اور ہم نے یہ طے کر رکھا تھا کہ جن کو دبایا جا رہا ہے، کچلا جا رہا ہے، ان پر ہم احسان کریں گے۔ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، اور ان کو ہم پیشوا بنائیں گے اور ان کو ہم زمین کا وارث اور راجہ بنائیں گے۔ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں ان کو جما دیں گے، ان کے قدم جم جائیں گے۔ فرعون کے لوگ ڈاواڈول ہو جائیں گے، ان کے قدم ڈگمگائیں گے، کوئی ان کو آسرا دینے والا نہیں ہوگا، کوئی ان کو تسلی دینے والا نہیں ہوگا۔ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ، اور فرعون کے لشکر اور فرعون کے وزیر حامان اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے کہ جس سے بچ رہے تھے، جس سے ڈر رہے تھے، جو خوف ہمیں کھائے جا رہا تھا، وہ خوف آ کر رہا، اور یہ دبے کچلے لوگ ہمارے سروں پر حکومت کرنے کے لیے مسلط کر دیے گئے۔ صدیوں فلاسفہ کی چنا اور چنی رہی، لیکن خدا کی بات جہاں تھی وہیں رہی۔ تو مشکلات سے تو گزرنا پڑتا ہے، لیکن ان مشکلات سے گزرنے کے بعد اللہ کا اعزاز ملے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، اے اہل ایمان، ایک تو کاروبار تم کرتے ہی ہو کہ تم نے دکان کھول لی، تم نے کمپنی کارخانہ کھول لیا، تم نے کوئی اور ادارہ تنظیم بنا لی، یہ تو تجارت ہے تمہاری، لیکن ایک تجارت ہم تم کو بتاتے ہیں۔ جو تم تجارت کرتے ہو، تم نے دکان کھول لی، تم نے کارخانہ قائم کر لیا، تم نے فیکٹری لگا لی، یہ تجارت، اس میں نقصان بھی ہوتا ہے اور نفع بھی ہوتا ہے، اس میں فائدہ بھی ہے اور گھاٹا بھی ہے، لیکن ہم جو تجارت بتا رہے اس میں نفع ہی نفع ہے۔ وہ کیا ہے تجارت؟ تؤمنون باللہ ورسولہ، کہ اللہ اور رسول پر ایمان لاؤ اور اللہ اور رسول کے راستے میں جہاد کرو۔ ایمان لانے اور جہاد کرنے کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا اور تم کو جنت کے اندر داخل کرے گا، اور جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، آسائش کی عمدہ جگہیں ہوں گی۔ یہ سب سے بڑی کامیابی ہے، کیونکہ حقیقی زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم،
اے اہل ایمان کیا ہم تم کو ایسی تجارت بتائیں جو تم کو تکلیف دہ عذاب سے نجات دے؟ تؤمنون باللہ ورسولہ، اللہ اور رسول پر ایمان لاؤ اور اللہ کے راستے میں جہاد کرو، یغفر لکم من ذنوبکم، تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار، اور تم کو ایسے باغات میں داخل کرے گا کہ جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں اور صاف پانی سے اس کی رونق اور اس کی خوشگواری اور اضافہ کر رہی ہے، اور عدن کی جنت کے اندر تم کو عمدہ رہنے کی جگہیں ملیں گی۔ یہی تو بڑی کامیابی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ، اے اہل ایمان اللہ کی مدد کے لیے اسی طرح کھڑے ہو جاؤ جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں سے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا من انصاری الی اللہ، اے لوگو اللہ کی مدد کرو، جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ میری مدد کون کرے گا، ساری دنیا تو میرا ساتھ چھوڑ رہی ہے، لوگ میری بات کی توجہ نہیں دے رہے ہیں، ہے کوئی جو میری بات کو سنے اور عمل کرے؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ، تو حواریین نے جو کپڑے دھونے کا کام کر رہے تھے، غریب طبقہ، اس نے کہا ہم اللہ کی مدد کریں گے۔ سچائی کو ہمیشہ غریب طبقہ، کمزور طبقہ قبول کرتا ہے، اس لیے کہ طاقتور طبقہ ہی تو زندگی کو اجیرن کرتا ہے، طاقتور ہی طبقہ تو اپنی طاقت کے ذریعے ظلم کرتا ہے، بد کرداری کرتا ہے، بے حیائی کرتا ہے۔ لہذا ایمان تو جو کمزور طبقہ ہے وہ جب ایمان سامنے آتا ہے تب اس کی سمجھ میں آتا ہے کہ یہی ہماری پناہ ہے، کمزوروں کو پرسایہ کرنے والا، کمزوروں پر ترس کھانے والا، کمزوروں کو انصاف دلانے والا تو دین و مذہب کے سوا اور کوئی چیز ہے ہی نہیں، اور تو سب چیزیں دولت کی پوجا کر رہی ہیں، طاقت کے نشے میں ہیں۔ لہذا ان غریب لوگوں نے کہا جو بھی مصیبت ہے اس کو جھیل کر ہم اللہ کے دین کو اونچا کریں گے۔ تو ایک گروہ ایمان لایا اور ایک گروہ نے انکار کیا۔ فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ، تو ایک طبقہ جو ایمان لایا تھا ہم نے اس کی مدد کر دی، وہ غالب رہے، اور جو ایمان نہیں لایا تھا وہ مغلوب ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ پر ایمان اور ایمان کے راستے میں جدوجہد کرنا، یہ ہے وہ تجارت جس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، کہ ایک تجارت وہ ہے کہ جو تم کو عذاب علیم سے نجات دے سکتی۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض، اگر تم کو جنت لینا ہے، اگر تم اللہ کی مغفرت چاہتے ہو تو تم کو اس جنت کے لیے کچھ کرنا پڑے گا۔ اعدت للمتقین، یہ جنت ایسی جنت جو وسیع آسمان اور زمین کی طرح وسیع ہے، جو لمبی چوڑی ہے، جس کے چوڑائی اور لمبائی کو کوئی ناپ نہیں سکتا، وہ جنت اعدت للمتقین، متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے، خواہشات پر چلنے والوں کے لیے نہیں، داد عیش دینے والوں کے لیے نہیں، آرام میں ڈوبنے والوں کے لیے نہیں، بلکہ متقیوں کے لیے۔ الذین ينفقون اموالهم فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ، وہ لوگ کہ جو چاہے مصیبت ہو، چاہے خوشحالی ہو اور چاہے بدحالی ہو، چاہے فقر و فاقہ ہو اور چاہے دولت کی فراوانی ہو، دولت کی فراوانی میں بھی اور فقر و فاقے میں بھی اللہ کے راستے میں جو ہو سکتا ہے وہ خرچ کرتے ہیں۔ اگر کسی سے 1,00,000 ہو سکتا ہے تو وہ 1,00,000 خرچ کرتے ہیں، اور اگر کوئی غریب ہے اس سے 1 روپیہ خرچ ہوتا تھا وہ 1 روپیہ بھی خرچ کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غزوے میں چندہ کیا اور لوگوں سے امداد کی اپیل کی اس میں مدد کرو، تو لوگوں نے، کسی نے سونا لا کے رکھا، کسی نے چاندی لا کے رکھا۔ ایک صحابی تھے جن کے پاس 1-2 کلو کھجوریں تھیں یا 1-2 کلو گیہوں اور جو تھا، تو وہ شرما رہے تھے کہ یہ اتنا سامان موجود ہے، اس کی موجودگی کے اندر ہماری یہ چیز کیا قبول ہوگی، تو وہ شرما رہے تھے اور کنارے کھڑے ہوئے تھے کونے میں۔ حضرت نے ان کے ہاتھ سے وہ رومال یا وہ تھیلی لے لی جس تھیلی کے اندر وہ 1 کلو یا 2 کلو کھجوریں یا 1-2 کلو جو وغیرہ لیے کھڑے تھے کہ اس چاندی سونے کے ڈھیر میں میرے جو کی کیا قیمت ہے۔ حضرت نے ان کے ہاتھ سے وہ لے لیا اور پھر چاندی اور سونے کے اوپر اس کو ڈال دیا، اور گویا یہ ظاہر کیا کہ غریب کا یہ 1 کلو گیہوں یا 1 کلو جو یا 1 کلو کھجور وہی درجہ رکھتی ہے جو کسی مالدار کا 1,00,000 روپے کا سونا یا 1,00,000 کی چاندی قیمت رکھتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذین ينفقون فی السراء والضراء، اللہ کے راستے میں خرچ کرو، جس سے 1,00,000 ہو سکتا ہے وہ 1,00,000 خرچ کرے،
اور جس سے 1 روپیہ ہو سکتا ہے وہ 1 روپیہ خرچ کرے. 1 روپے زیادہ کی طاقت نہیں ہے. 1 روپیہ بھی اس کی وہی قدر و قیمت رکھتا ہے جو 1 لاکھ والے کی قدر و قیمت رکھتا ہے. والکاظمین الغیظ، تو ایک تو یہ ہے مٹھی بند نہیں رکھتے، بخل نہیں ہے، دین کے تقاضے پر مال خرچ کرتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ان کی مزاج کے خلاف کوئی آدمی کوئی ایسی بات کہہ دے، کوئی عمل کر دے جو طبیعت کو ان کے ناگوار گزرے، تو چھینکتے ہی ناک نہیں کاٹتے، وہ آگ بگولا نہیں ہوتے، آنکھیں لال پیلی نہیں کرتے، بلکہ ان کے اندر صبر ہے، ان کے اندر تحمل ہے، ان کے اندر بردباری ہے، ان کے اندر آدمیت ہے. والکاظمین الغیظ، غصے کو پی جاتے ہیں. اگر کوئی غصہ دلائے تو غصے کو پی جاتے ہیں. یہ نہیں فرمایا کہ غصہ آتا نہیں آتا ہے، لیکن طبیعت کے اوپر جبر کرتے ہیں، طبیعت پر کنٹرول کرتے ہیں، غصے کے تقاضے پر عمل نہیں کرتے. آج کل آپ دیکھیں کتنی جہالت ہے دنیا کے اندر. جب ایمان نہیں ہوتا ہے تو جہالت ہوتی ہے. اگر کسی کاشتکار کے کھیت سے کوئی ایک گنا توڑ لے تو کیا کرتا ہے کاشتکار؟ غصے میں آ کر کے حد سے تجاوز کر جاتا ہے. یعنی اس نے تو گنا توڑا، اس نے اس کا سر توڑ دیا. سر پھوڑ دیتا ہے، وہ خون بہ رہا ہے، لڑائی چھڑ جاتی ہے، مہابھارت شروع ہو جاتی ہے. بیوی سے ناراض ہوتے ہیں. کتنے لوگ ہیں جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، دہریے ہیں، بیوی سے ناراض ہوتے کان کاٹ لیتے ہیں، ناک کاٹ لیتے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ غصے کے نتیجے میں آدمی درندہ بن جاتا ہے. لیکن جو مومن ہے، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، وہ ایسا ظلم نہیں کرے گا. آپ کو بیوی برداشت نہیں، اس کو الگ کر دیجیے گھر سے، لیکن آپ اس کی ناک کاٹیے، اس کے کان کاٹیے، اس کا تو آپ کو جواب دینا پڑے گا، بھگتنا پڑے گا. ابھی تو وہ کمزور ہے، وہ آپ طاقتور ہیں، اور طاقت کے نشے میں آپ سمجھ رہے کہ آپ چین کی بنسی بجا رہے ہیں. لیکن جب آپ کو اسی طرح آگ کے انگاروں میں جلنا پڑے گا تب سمجھ میں آئے گا کہ آپ نے کتنی بڑی شیطنت کی تھی. تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے، اور آپ حضرات سامعین کو یہ سمجھ لینا چاہیے، صرف وقت پاس کرنے کے لیے نہ سنیے، عمل کرنے کے جذبے سے سنیے. کہ جب کوئی غصہ دلائے، جب آپ کو کوئی بھڑکائے، جب آپ کو کوئی اکسائے، تو آپ بھڑکیں